ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تمہارے بس میں ہے. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ، سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ جو آیتیں ہیں اس کے اوپر آپ یقین جانے کہ پورا درس ہو سکتا ہے. سب سے پہلا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وَاسْمَعُوا، سنو. یہ قرآن کی اتنی جامع اصطلاح ہے، اتنی جامع اصطلاح جس کی کوئی حد نہیں ہے. عموماً اس کو اس طرح سے دیکھا نہیں گیا. میں خود اس بات کا معترف ہوں کہ میں نے قرآن کی اصطلاحات کے اوپر بہت پڑھا ہے، بہت درس کیے ہیں. تقویٰ کیا ہوتا ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، صلاۃ کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر میں نے کئی دفعہ درس کیے ہیں. لیکن یہ اتنی جامع اصطلاح وَاسْمَعُوا، اس کے اوپر ایک آدھ جگہ کے اوپر میں نے ایمفیسائز کیا، لیکن اس کو ایز اے سیپریٹ قرآن کی ایک ٹرم میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا. اور وہ اسی سورہ کے مطالعے میں میرے سامنے آئی کہ یہ اتنی جامع اصطلاح ہے کہ پورا کا پورا جو دین کی آپ سمجھے بنیاد ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہو رہی ہے. یہ جو لفظ وَاسْمَعُوا ہے، سمع یسمعو سے جو نکلا ہے، جس کے بنیادی معنی تو سننے کے، سنتا تو جانور بھی ہے، لیکن جس طرح سے یہ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر توجہ دینے کے معنی آ جاتے ہیں، بات کو سمجھنے کے معنی میں آ جاتے ہیں، پھر بات کو ماننے کے معنی آ جاتے ہیں. اور یہ معنی اتنے واضح ہیں کہ ہر زبان میں آپ اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. آپ بعض اوقات کسی کہتے ہیں تم سنتے نہیں ہو نا، یو آر ناٹ لسننگ ٹو می. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ صرف سننے رہا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بات کو فوکس نہیں کر رہے ہو، تم میرے بات کو اٹینشن نہیں دے رہے ہو، یا جب میں تم سے کہتا ہوں تو وہ کام تم کر نہیں رہے ہو. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں بعض اوقات اطاعت اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، الگ سے اطاعت کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پر تو آئے نا کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، یا قرآن میں دوسری جگہ پر آیا قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. بعض جگہ پہ اطاعنا آتا ہی نہیں ہے. جیسے یہ سورہ یاسین کے اندر وہ ایک آدمی جو شہر کے دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہ رسولوں کو سیکنڈ کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے رسولوں کی بات مانو، اور ایک اپنی جسٹیفیکیشن دیتا ہے. تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعونی، میں ایمان تمہارے رب کے اوپر لے کر آیا ہوں، میری بات کو سنو. یعنی میری بات کو سنو کا مطلب یہ ہے کہ میری بات پہ توجہ دو اور ان رسولوں کی اطاعت کرو. یہ ساری کی ساری باتیں اس ایک لفظ فاسمعونی کے اندر، یعنی کہ مجھے سنو کے اندر آ گئی ہیں. اس لیے امام راغب اس کو بالکل واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سمع یسمعو کے معنی ہے کہ آپ کے کان کی وہ صلاحیت جس سے کہ آپ چیزوں کو سن سکیں، لیکن پھر وہ استعمال ہوتا ہے تارتن عن الفہم، فہم یعنی بات کو سمجھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ تارتن عن الطاعہ، اور بعد میں یہ اطاعت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقول اسمع ما اقول لک، اور خود وہ یہ محاورہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سنو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، وَلَمْ تَسْمَعْ مَا قُلْتُ، تم سنتے نہیں ہو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، وَتَعْنِي لَمْ تَفْهَمْ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم غور نہیں کر رہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں تم اس کو سمجھ نہیں رہے ہو. اس لیے آپ یہ دیکھیے یہ واحد اصطلاح قرآن کی ایسی ہے کہ یہ اس وقت آئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانور سے الگ کیا ہے. دوبارہ سن لیجئے اس بات کو، جس جگہ پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانور سے الگ کیا ہے، جو پہلی اللہ تعالیٰ نے صفات اس کی بیان کی ہیں وہ یہ استعمال کی ہیں کہ وہ سننے والا بن گیا. اور سننا اب ان معنوں میں آپ دیکھیں، جو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں دیکھیں سننے والے سے کیا مراد ہے. یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اس کے اندر پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کا جسم بنایا. اس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک طریقہ کی ایولوشن بیان کرتا ہے کہ جس طرح سے اس نے انسان کو بنایا. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی مٹی سے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اپنی نسل خود چلائے ایک بہتے ہوئے پانی سے. ثُمَّ سَوَّاهُ، پھر ہم نے اس کو سنوارا. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، اور اس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونکی. یہ جو روح پھونکی ہے اللہ نے، اس سے فرق آ گیا جانور میں اور انسان میں. اور اس روح پھونکنے کے اوپر ہم بہت زیادہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر کیا کہا ہے؟ جب روح پھونکی تو کیا ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تو ہم نے بنا دیا تم لوگوں کو سننے والا
پہلی جو صفت آئی ہے جس نے کہ انسان کو جانور سے الگ کیا ہے وہ یہ کہ وہ سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے بات کو، ایویلویٹ کر سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اس کو مان سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ سننے کے بعد اطاعت کا کئی لفظ یہاں پر نہیں آیا ہے۔ کہا گیا کہ جعل لکم السمع والابصار، دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی۔ بہت عرصے تک میں اس آیت کے اندر اس کنفیوژن میں رہا کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ جو ذرائع علم ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں جس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری عقل کی صلاحیت۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ وہ 5 سینسز کا ذکر ہی نہیں، یہاں پر تو صرف 2 سینسز کا ذکر ہے، سننے کا اور دیکھنے کا۔ قرآن کی دیگر آیتوں کے اوپر ایک دفعہ غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہاں پر یہ ٹاپک ہی ڈسکس نہیں ہو رہا۔ یہاں ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ تمہیں جو سننے کی صلاحیت دی ہے وہ اس لیے تو سنو، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے ان کو سنو اور سمجھو۔ دیکھنے کا لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اللہ تک پہنچو، عبرت دیکھو سامنے جو دوسری قوموں کے اوپر ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تک پہنچو اور اللہ کے باغی نہ بن جاؤ۔ کیونکہ یہ 5 سینسز کی جو ہم بات کرتے ہیں یہ سینسز تو جانور کے اندر بھی ہے، لیکن جو واحد چیز ہمیں انسان بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بعد اپنے اندر ایک کانشیسنس بھی رکھتے ہیں اور اپنے اندر ایک اختیار بھی رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو بروئے کار لے کر آئیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو اس لیے یہاں پر پہلی چیز جو کہ انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے وہ یہ کہ وہ سن سکتا ہے۔ سننا ان معنوں میں کہ توجہ دے سکتا ہے، بات کو مان سکتا ہے اور پھر بات کے اوپر عمل کر سکتا ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر وہ دیکھ سکتا ہے، عبرت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ سکتا ہے، اور افئدہ ان ساری چیزوں کو سوچ کے سمجھ کے ایویلویٹ کر کے ان کا نتیجہ نکال سکتا ہے۔ جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول اس کو سنا رہے ہیں، بات کو یہ مان نہیں رہا، اس کے سامنے اللہ کی آیات ہے یہ دیکھ نہیں رہا، ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انسان جانور ہے۔ اور ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ دیکھیں سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ جو کئی انسان ہیں اور کئی جن ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تھوڑا سا میں اس کا ترجمہ مختلف کر رہا ہوں، اس کا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے وہ کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہم جب اس آیت کے پر آئیں گے تو اس کا صحیح طرح سے ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ ابھی میں صرف اور صرف تھوڑا ترجمہ چینج کر کے اس کے معنی آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کئی جن اور کئی انس ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں۔ یا دل سے مراد کیا ہے؟ دل کے اوپر ہم بات کر چکے اوپر کہ یہ وہ بایولوجیکل ہارٹ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا وہ ایسنس ہے جس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتا تو ہر کوئی ہے لیکن جانور جس طرح سے دیکھتا ہے اس طرح سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سامنے جانور کو چاند نظر آتا ہے کہ جانور اس کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ اوہو یہ تو آج 14ویں کا چاند ہے اور یہ آج پہلی کا چاند ہے؟ نہیں، وہ تو بس دیکھے گا اور دوسری طرف دیکھنے لگے گا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح سے ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ غافل ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سمع، سننے کی جو صلاحیت ہے، یہ قرآن نے کئی جگہوں پر اس طرح سے مینشن کی ہے کہ یہ انسان میں اور جانور میں اصل فرق ہے۔ انبیاء کی دعوت اور اس کے بعد انبیاء کا جو لوگوں سے اصل مطالبہ ہے وہ یہی ہے، سمعنا وطعنا، جو یہاں پر آیا ہے اتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ دیکھیں یہ سورہ نور میں ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، اور مومن تو اصل میں صرف وہی لوگ ہیں کہ ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو پکارا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، توجہ سے سنی، بات کو بات سمجھ لی ہم نے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع رکھا ہے جس کے اندر ایک عقل مند آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے کائنات کی نشانیاں دیکھ کے، لیکن اس کا ایمان کا مکمل ہوتا ہے جب وہ رسول کو سنتا ہے، جب وہ رسول کی آواز سنتا ہے۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب یقینا ہم نے سن لیا،
منادیا ینادی للایمان، ایک پکارنے والے کو جو کہ منادی لگا رہا تھا ایمان کی، یعنی یہ رسول جو ایمان کی آوازیں لگا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لے کر آؤ اپنے رب کے اوپر، فآمنا، تو ہم ایمان لے کر آ گئے۔ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو اصل خوبصورتی یا جو اصل خوبی بیان کی گئی ہے مومنوں کی، وہ یہ کہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بات کو اور فوراً اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ کفار اور منافقین جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے یہی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ یا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اس دنیا میں اختیار کیا، انہوں نے اصل میں بات کو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ دیکھیں، یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی چارج شیٹ دے رہا ہے، اس میں سب سے پہلی چارج شیٹ یہ کہ یہ سنتے ہی نہیں تھے۔ جو بھی ان کے انبیاء ان کو کہتے تھے، یہ سنتے ہی نہیں تھے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور کے دامن کے اوپر ان سے ایک کووننٹ لیا، ایک پختہ عہد لیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو تھام کے رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے ان سے ایک کووننٹ لیا تھا اور ان کے اوپر ہم نے طور کو مسلط کر دیا تھا، جیسے کہ یہ گر جائے گا اور ان کو ختم کر دے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ سننے سے کیا مراد ہے؟ توجہ دے کے رکھو اور اس بات کو مانو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ سن تو لیا ہے، مانیں گے نہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے جو غلطی اور ان کا جو جرم سب سے پہلا اللہ نے منایا وہ یہ کہ سننے کے باوجود بھی انہوں نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کے اوپر پھر جانوروں کی طرح سے ایسی تشبیہ دی ہے کہ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، ان کافروں کا مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کہ جانور کے ریوڑ کے سامنے ان کا جو چرواہا ہے وہ ان کو آوازیں دے رہا ہے اور اس جانور کے پاس ہو ہا کی آوازیں آ رہی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، رسول ان کو پکار رہا ہے لیکن ان کے کان ایسے بند ہو گئے ہیں کہ ان کو ہو ہا کی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جانور ہو چکے ہیں۔ سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ گونگے ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں اور یہ لوگ اندھے ہیں۔ بہرے اور اندھے کو آپ اس سے ملائیں، جعل لکم السمع والابصار، اس کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ یہ لوگ بہرے بن گئے اور یہ لوگ اندھے بن گئے، اب یہ عقل سے کام نہیں لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آ کے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو کہتے ہیں کہ بٹوین دی لائنز ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے تھے، رائنا کے بجائے راہینا کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تم یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور کسی نے یہ چاہا کہ اس بات کو ریپیٹ کرے، تو جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں بیگ یور پارڈن، کین یو ریپیٹ، کین یو کم اگین، اس کی ایک عربی کے اندر کہتے تھے رائنا۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کرے، لیکن یہ لوگ تھوڑا کھینچ کے بولتے تھے رائنا، اس کا مطلب ہوتا تھا او ہمارے چرواہے۔ جیسے آپ کسی کو کہہ دیں کہ او یو مائی گارڈنر، جاؤ میرا بیک یارڈ صاف کرو، یہ تھوڑا سا توہین آمیز جملہ تھا وہاں پر، اور جب اس کو کی طرف دیکھا جائے تو کہا نہیں ہم تو رائنا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جملہ ہی تم کہنا چھوڑ دو، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ اے پیغمبر ہمیں ذرا مہلت دے، واسمعوا، غور سے سنو۔ پھر یہاں پر جو مسلمانوں سے نبی کی موجودگی میں جو ادب سمجھایا جا رہا ہے اس میں یہ کہ غور سے توجہ سے سنو جو نبی کہہ رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سورہ انفال کے اندر مومنوں سے کہا گیا کہ تم لوگ ایسے نہ بن جاؤ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں تھے، بات کو مانتے نہیں تھے۔ اور آخری بات یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ایسی اہم اصطلاح ہے جس کے اوپر اس سے پہلے کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی، جب اس کو توجہ دی تو اس کے اندر سے جیسے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ تل کے اوٹ پہ پہاڑ چھپا ہوا ہے، تو یہ پہاڑ سامنے آ گیا۔ قیامت کے دن جو واحد ریزن ہے لوگوں کے جہنم میں جانے کی، اس میں پہلی ریزن یہ تھی کہ وہ سنتے نہیں تھے۔ سننا انہی معنوں میں لے لیں جن معنوں میں ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں تم سے حساب لوں گا، کن چیزوں کا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً تمہاری سننا، تمہارا دیکھنا اور تمہارا سوچنا سمجھنا، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے پوچھی جائیں گی۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا عظیم بیلنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ کہا کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہ تینوں چیزیں یہاں پر اسی سیکوینس میں ریپیٹ ہوئیں،
اور کہا یہ گیا کہ انہی کے متعلق اللہ سوال پوچھ لے گا، کیونکہ یہی تو وہ 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اور تمہیں جانوروں سے الگ کر دیا ہے۔ ایک کانشیسنیس دی اور بعد میں یہ 3 چیزیں دی ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اور بات کرنی ہے، جب ہم انسان کے نفس کے اوپر بات کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا سا وقت ان ہمارے ٹاپکس کو آنے میں، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں جو قرآن یہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولولا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑے اختلافات پاتے۔ یہ اختلافات ہیں ایسا بیلنس کہ آپ ایک آیت کو اٹھا کے کہیں پر بھی لے کر چلے جائیں وہ بالکل ایک سانچے کی طرف فٹ ہوتی چلی جائے گی۔ شروع میں اللہ نے بتایا کہ تمہیں میں نے سمع اور بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں دی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے سے وہ صلاحیتیں پوچھ لوں گا۔ اب اس کے بعد سورہ ملک، یہ آخری جو اس موضوع کے اوپر میں لے کر آیا ہوں۔ سورہ ملک کے اندر ایک پورا کا پورا گروہ جہنم میں جا رہا ہے، اور یہ قرآن کا ایک ریگولر ٹاپک ہے جس کہ جب وہ جہنم میں لوگ جا رہے ہوتے تھے تو وہاں کا جو داروغہ ہوتا ہے ان سے پوچھتا ہے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا کہ تم جو ہے اس دن سے بچ جاتے؟ اور اس کی حسرت میں اضافہ کرے گا۔ سورہ ملک میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے ہم کبھی بھی جہنم والے نہیں ہوتے، ہم نے سنا ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پر فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تمہارے بس میں ہے، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اطاعت کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے اس پہ میں اس وقت زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اپنے کہ اطاعت کا معنی تو خوش دلی کے ساتھ بات کو ماننے کے، لیکن سننے کے اندر بھی اطاعت شامل ہے۔ یہاں پر ہوا یہ ہے کہ کیونکہ اب ایک بہت اسپیسیفک حکم کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جا رہا ہے، اور اس دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس طرف اللہ تعالیٰ لے کے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک براڈ اسپیکٹرم میں کہا کہ تم لوگ توجہ سے پیغمبر کی بات سنو، یعنی کہ توجہ سے سنو، اس پہ عمل کرو، لیکن عمل کرنے کو پھر ایکسکلوسیولی الگ بھی کیا گیا، وَأَطِیعُوا، اور اس اطاعت کے اندر ساری اطاعتیں شامل ہیں، لیکن ایک اطاعت کو پھر ایکسکلوسیولی الگ کر دیا گیا، وہ ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو اللہ کے راستے۔ اصل میں یہ وہ اطاعت ہے جس کی طرف لے کر آنا مقصود تھا۔ یہاں پر پہلے یہ کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، بہت محبت ہے تمہارے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات من النساء والبنین، یہ جو آیت ہم اوپر پڑھ کر آ چکے اس میں پیسے کی شدید محبت، اولاد کی شدید محبت، گھر کی شدید محبت انسان کے اندر ہے، اور یہی انسان کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں اگر وہ چوکنا نہ رہے۔ یہ سورۃ تغابن کا موضوع چل رہا ہے، اور اصل فتنہ، اصل امتحان انسان کے مال کا اور اولاد کا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری تمہید بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ جو نفق کا لفظ ہے یہاں پر، ویسے تو ہم اس موضوع کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کیونکہ اسی سے لفظ منافق نکلا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا اس کے معنی ڈیفرنٹ ہے۔ انفقو کے معنی ہوتے ہیں نفقہ شیء مضى ونفد، کوئی چیز جو خرچ ہو گئی یا ختم ہو گئی، اور جب یہ بیع کے معاملے میں آتا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اور بندے کا آپس میں تعلق بیع و شرع کا ہے، ایک بزنس ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یہ سورہ صف کے اندر جو الفاظ تھے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ یہ ایک تجارت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت، ہم اپنے مال، اپنی انرجیز اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان اے نٹ شیل یہ ہے، آپ سمجھے، نیم آف دی گیم۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جان اور اپنے مال مجھے دو، خاص طور پہ جب یہ لفظ نفق بیع و شرع کے معاملے میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اما بالبیع نحو نفق البیع نفاقا، یعنی کہ جو تجارت خوب بڑھ چڑھ کے تجارت ہو رہی ہے، اس لیے بعد میں اس لفظ کے ایک معنی سرنگ کے ہوتے ہیں، الطریق نافذ والسرب فی الارض نافذ فیہ، یعنی کہ زمین کے اندر ایک سرنگ جس کے دو منہ ہو، اور اسی سے لفظ منافق بنا ہے، کیونکہ منافق یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دو منہ رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان نہ جائے، اس کا مال نہ جائے، وہ دونوں طرف بنا کے رکھے، جو بھی جیتے گا وہ کہے گا میں تو آپ کے ساتھ تھا،
نہ میرے جان کو کچھ ہوا، نہ میرے مال کو کچھ ہوا۔ یہاں پر یہ لفظ انفاق اصل میں پہلے معنوں میں آیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو خرچ کر دینا، کسی چیز کو لگا دینا۔ جب بھی قرآن میں انفاق کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی جائز طریقے سے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس میں مسلمانوں کو شدید ضرورت ہے پیسے کی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہجرت ہوئی ہے، اور ہجرت کے بعد جو مدینہ کی آبادی ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لوڈ پڑ گیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو مہاجر ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور اس کے بعد پے در پہ جنگیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر شدید ضرورت ہے مسلمانوں کو پیسوں کی، اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو خوب پیسے والے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو ہے وہ مال کی محبت ایسی کہ پیسہ نکالنا مشکل ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس جو بھی کچھ ہو وہ دینے کو تیار ہے۔ تو یہ بالکل ایک واضح فتنہ اللہ نے برپا کر کے اصل مومنوں کو ان منافق اللہ نے الگ کر دیا تھا۔ ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کرتے ہوئے چلے، یہ جو انفاق ہے اس کے لیے عموماً قرآن میں ایک لفظ آتا ہے، وہ ہے کہ رزق جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے بات کرنی ہے جب ہم سورہ بقرہ دوبارہ شروع کریں گے۔ لیکن ایک بات یہاں پر جو نوٹ کرنے والی یہ ہے وہ یہ کہ یہاں صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ اپنی صلاحیتیں، اپنی آف اسپرنگ جو اسباب آپ کے پاس مہیا ہے، کسی کے پاس وقت ہے صرف، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں لگا دینے کا نام ہی انفاق ہے۔ سورہ تغابن کے اندر تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا انفاق کا، یہ سب سے آخر میں آیا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آیتیں گزر چکی ہیں، لیکن سورہ تغابن کی ہی بڑی بہن ہے سورہ حدید، سیم اس کا ٹاپک ہے، وہ اس سے بڑی سورہ ہے، حالات بھی وہی ہیں۔ اس سورہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ گئی تھی کہ تم فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وہاں پر جو الفاظ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر۔ یہاں پر کیا الفاظ تھے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، اور جو نور ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں الفاظ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو ان میں سے جس کے اوپر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ قرآن کی یہ ایک آپ سمجھیں کہ تھیم ہے، اور قرآن کا ایک فلسفہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی مال ہے، تمہارے پاس جو بھی رزق ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز تھوڑی سی چینج ہوئی اور کہا یہ مستخلفین فی، جس کے اوپر تم خلیفہ بنائے گئے ہو۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تم اونر نہیں ہو، تمہیں وائس جرنسی دی ہوئی ہے، تمہیں نیابت دی ہوئی ہے۔ اور اس کے ایک اور معنی یہ ہے جو زیادہ خطرناک معنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مال پہلے کسی اور کا تھا، اب تم اس دنیا میں موجود ہو، تمہارا ہو گیا ہے، تم بھی کچھ دنوں تک اس کے اوپر خلیفہ ہو، جب تم چلے جاؤ گے تو یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تم اس کے اونر کبھی بھی نہیں تھے، نہ تم اس کے اونر ہو، نہ تم اس کے اونر رہو گے، یہ تمہاری اولاد کے پاس چلا جائے گا، تمہاری اولاد کے بعد پھر ان کی اولاد کے پاس چلا جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین کا اصل وارث تو میں خود ہوں، یعنی اللہ اس زمین کا اصل وارث ہے، ہم سب تو آتے ہو جاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے سامان کو برتتے ہیں اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن تھوڑے دن کی یہ جو محبت ہے اس مال سے، یہ انسان کے دل کے اندر منافقت پیدا کر دیتی ہے، اللہ کے رسول کی ڈیمانڈز کو وہ منع کرنا شروع کر دیتا ہے، جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ پیسے ہیں جیب میں، مجھے جی آؤ کوئی ضرورت ہے میں نہیں دے سکتا، یا غریب کو ٹالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اما السائل فلا تنہر، جو تمہارے پاس مانگنے آ رہا ہے اس کو کبھی بھی مت ڈانٹو۔ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا صدقہ جس کے ساتھ تم کسی کا دل دکھاؤ، بہتر اس سے کہ تم صدقہ نہ کرو، لیکن جب صدقہ کرو تو صرف اللہ کو کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چلا کے تمہیں واپس کر دے گا۔ یہ جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ تغابن، اس سے پہلی سورہ منافقون گزر چکی ہے، جس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ ان کی منافقت کی وجہ کیا ہے۔ ان کی منافقت کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلسی ہے، ہر وقت کا جھوٹ بولنا ہے، اپنے مال اور اولاد سے بہت محبت کرنا ہے۔ یہ پہلا رکوع ہے سورہ منافقون کا۔ سورہ منافقون کا جو دوسرا رکوع ہے جو بہت چھوٹا سا ہے، اس منافقت کا اللہ تعالیٰ علاج بتاتا ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہوئے تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ کے ذکر سے۔
اصل میں یہ آیت جو ہے یہ تفسیر اس آیت کی جو ابھی ہم اوپر پڑھ کر آئے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو فتنہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. ایسا نہ کرنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس نے بھی یہ کیا وہ بہت خسارے میں چلا جائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کرو جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کی موت آئے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اس وقت وہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی. فَأَصَدَّقَ. اب میں صدقہ کرتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور میں صالحین میں سے ہو جاتا. مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. اتنا پیسہ میرے پاس ہے میں جا کے سارا صدقہ کر کر آتا ہوں. سارا غریبوں کو دے کر آتا ہوں. میری آنکھوں کے سامنے بچے جو تھے وہ روڈ کے اوپر بھوک سے بھیک مانگ رہے تھے. میرے پاس اتنا پیسہ تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی تو میں بھی جاؤں گا سب کو یہ پیسہ لٹا دوں گا. وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مہلت دے دیتا جب اس کی اجل آ جاتی ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو اعمال تم کر رہے تھے. یہ جو چند آیتیں ہیں سورہ منافقون کی اس کے اندر اتنی انٹینسٹی ہے جس کی حد نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو خیرا لِأَنفُسِکُم تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دل کی یہ شوہا کے لیے میرے پاس اردو میں لفظ نہیں آ رہا کیا ہے لیکن یہ آخری آیت ہے. آج اس پہ ہی ہم ختم کریں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2 آیتیں کریں گے اور پورے سورہ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے سمری بھی بیان کریں گے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ بچا لیا گیا دل کی تنگی سے. یہ میں اس کا بہت ہی لوز ترجمہ کر رہا ہوں شوہا کے لفظ کا. یہ لفظ اصل میں کیا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یوقا کا جو لفظ ہے یہ تو وہی تقوی یا وقا یقی سے نکلا ہے جس کو اوپر ہم ابھی ایکسپلین کر آ چکے ہیں. بچنا اپنے آپ کو بچانا. جو بچ گیا دل کی تنگی سے. دل کی تنگی کے لیے یہاں پر آیا ہے. یہاں پر شوہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں مال کی محبت کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ بخیل ہے. ایک آدمی بخیل کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ صحیح ضروریات پہ بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا. مال کو گن گن کے رکھ رہا ہے. بس اس کا شوق یہی ہے کہ وہ گنتا ہے مال کو خوش رہتا ہے. اس کے بعد ایک آدمی کے لیے لفظ حریص استعمال ہوتا ہے. حریص کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا گریڈی ہے کہ کتنا بھی مال اس کے پاس کیوں نہ ہو وہ چاہتا ہے اور مال آ جائے اور مال آ جائے. شوہا کے لفظ کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیں یہ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ الشح بخل مع حرص. یہ آپ سمجھیں کہ یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے. یعنی اتنی زیادہ یہ بری کیفیت ہے نفس کی. رذائل اخلاق میں یہ اتنی چوٹی کی برائی ہے کہ اس کے اندر ہر طریقے کی مال کی محبت اور انسان کی کم ظرفی آ جاتی ہے. یہ بہت زیادہ بلیغ لفظ ہے حرص سے بھی. یہ بہت زیادہ بلیغ لفظ ہے بخل سے بھی. ہوا اشد البخل. یہ بخل سے بہت شدید ہے. وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْبُخْلِ. اور یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر تھوڑی کراہیت محسوس ہو اور وہ اپنے اندر یہ بخل اور حرص پیدا نہ کرے. یہ جو لفظ ہے شوہا نفسی ہی اپنے دل کی تنگی سے جو باز آ گیا وہ فلاح پا گیا. اس کے اوپر ایک نہایت خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم. سب سے عظیم صدقہ کیا ہے؟ یہ کتاب الزکوٰۃ ہے صحیح مسلم کی جس میں یہ حدیث موجود ہے. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنی ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم. تم صدقہ کرو اس وقت جب تم بالکل تندرست ہو. تم صدقہ کرو اس وقت جب تم مال کی خواہش دل کے اندر رکھتے ہو. تم صدقہ کرو اس وقت جب کہ تمہیں غریب ہو جانے کا ڈر ہے اور تمہیں اس بات کی امید ہے کہ تمہارے پاس اگر پیسہ ہو تو تمہارے اندر اور تونگری آ جائے گی. ساری وہی بات ہے جو شوہا کے لفظ کی ڈیفینیشن میں وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کر دی کہ تم اس وقت جب صدقہ کرو سب سے عظیم صدقہ ہے. یعنی کہ جس انسان کے نفس کے اندر شوق تو ہے بلٹ ان ہے انسان کے اندر. انسان کو اس کو کنٹرول کرنا ہے اور کنٹرول کر کے اس کو دباتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے.
ایک ایسی تجارت میں پیسہ لگانا ہے جس پوری ایمان کے اوپر چل رہی ہے، اس کا کوئی نقد فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آج میرے پیسے لگائے تو کل میرے پاس پیسہ واپس آ جائے گا. نہیں، یہ تو وعدے ہیں مرنے کے بعد کے. اگر ایمان ہے تو انفاق ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ تو بالکل صحیح ہے اور تو شہی ہے. دیکھیں یہاں پر شہی کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، یعنی کہ تجھے خود مال کی شدید خواہش ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ رہ جائے اور میں اور مال کہیں سے لے لوں. وَتَخْشَى الْفَقْرَ، اور تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تو غریب ہو جائے گا. وَتَعْمُلُ الْغَنِي، اور تو اس بات کی بہت امید رکھتا ہے کہ تو غنی ہو جائے. وَلَا تُمْحِلْ، اور تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس میں تاخیر نہ ہو جائے. حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ یعنی کہ ولا تمہل، اور یعنی کہ اس کو ٹالتا رہتا ہے صدقے کو. حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ گھنگرو حلق میں بولنے لگتے ہیں، یعنی کہ بالکل موت کا آخری وقت آ گیا. قلت لفلان کذا ولفلان کذا، اور اس کے بعد تو وہ وصیت کر رہا ہوتا ہے میرا یہ مال فلانا کو دے دینا، میرا یہ مال فلانا کو دے دینا. الا وقد کان لفلان، ارے میرے بھائی اب تو یہ فلانا کا ہو چکا ہے، اب تو نہ بھی کہے تو یہ فلانا کو جائے گا، اب کیا فائدہ. یہی بات جو سورہ منافقون میں تھی کہ تھوڑی سی مجھے اللہ تعالیٰ تو مہلت دے دے، میں صدقہ کر کر آؤں گا. نہیں، وہ کوئی صدقہ نہیں ہے، وہ تو اب جانا ہی ہے دوسروں کو. ہو سکتا ہے تمہارے بچے دے دے وہ کسی صدقے کے کام میں، لیکن تم نے کیا خرچ جس وقت کہ تمہارے دل کے اندر محبت تھی مال کی، جب تم بالکل صحیح تھے، خود مال سے محبت کرتے تھے. یہ شو ہے جو اس سے بچا لا گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پا گیا. یہاں پر بس ایک چیز نوٹ کر لیں، اور وہ یہ کہ یہاں پر کامیابی کے لیے سورہ تغابن میں دو الفاظ ہیں، ایک فائزون اور ایک مفلحون. فائزون کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ یہ سروائیول ہے. ایک آدمی صحرا میں پھنس گیا اور قریب ہے کہ وہ مر جائے، لیکن وہ ہر سیکنڈ ہر لمحے لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ صحرا قبول کر گیا. جب وہ عبور کر گیا وہاں پر تو اس کے لیے ٹھیک ہے، وہاں پر نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل میں تو وہ سروائیو کر گیا. سروائیول کے لیے قرآن میں فائزون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر ہر قدم کے اوپر اس کو جہنم میں کھینچنے کے ذرائع موجود ہیں. وہ سب سے لڑتا ہوا، موت سے گزرتا ہوا اللہ کیا پہنچا تو اللہ نے اس کو جنت دے دی. یہ فائزون ہے. یہ ایک عربی کا لفظ ہے جو کہ کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا لفظ ہے مفلحون. مفلحون کا لفظ جو ہے وہ فلاح سے نکلا ہے. فلاح کے معنی ہوتے ہیں لوہا. یہ دیکھیں امام راغب بھی لکھتے ہیں الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. لوہے سے یہی لفظ پھر بعد میں اس کسان کے لیے بن گیا جو لوہے سے زمین کو میں ہل چلاتا ہے، اس لیے کسان کو بھی فلاح کہنا شروع کر دیا ہے. اب یہاں سے اس لفظ کے معنی یہ نکلے، پورے سال کسان کیا کرتا ہے؟ پورے سال زمین کے اوپر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر میں جا کے سال کے اینڈ میں یا سیزن کے اینڈ میں اس کو اس کا پھل ملتا ہے. یہاں پر مفلحون کے معنی یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پوری زندگی یہ محنت کرتا رہا، اس کو نقد کوئی بھی فائدہ نہیں ہونا، لیکن جب وہ پورا اس کا ٹینیور گزر گیا اس زمین کے اوپر اور اس کے بعد وہ اللہ کے یہاں حاضر ہوا تو وہ کامیاب ہو گیا. یعنی اس کو ایک آخری کامیابی کا انتظار ہے جس کے لیے وہ اتنی محنت پوری زندگی کر رہا ہے، وہ شخص مفلحون ہے. آخری بات نوٹ کر لیں، اولئک مفلحون کے جو الفاظ ہیں یہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس کے اندر حصر کا پہلو ہے، یعنی کہ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کے سامنے فلاح اور فائز دونوں کے معنی رکھ دیے. آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں میں اس کا رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کے کل ہم اس سورہ کو مکمل کریں گے. اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے کیونکہ وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن جو آخری آیت ہے اس کے ذمے انشاءاللہ تعالی ہم پوری کی پوری سورہ کی تفصیل کریں گے، اس کی سمری بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس جو ہے وہ بہت عظیم اجر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنی تمہاری استطاعت میں ہے. واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بچا لیا گیا، جو بچ گیا اپنی دل کی تنگی سے، بس وہی فلاح پا گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.